सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कल का दिन बड़ा अहम था पीडीएम के हवाले से भी और हुकूमत के हवाले से भी, क्योंकि लाहौर का जलसा उस पीडीएम के जलसों के तसलसल में आखिरी जलसा माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आखिरी जलसा 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर लाड़काना करेगी। लेकिन इस जलसे पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी गई क्योंकि लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है। 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद आबादी का ये शहर, जिसमें कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा MNAs यानी कि 11 MNAs हैं। इसी तरह से MPs की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। पंजाब वो सूबा जहाँ पर सबसे ज़्यादा MNAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, और उन्हीं की तादाद के हवाले से 11.5 करोड़ जो सूबा है आबादी का, लाहौर तस्वुर किया जा रहा था कि बहुत बड़ा जलसा होगा। अच्छा जलसा हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी इस जलसे से दो तरह की। एक तो जो वहाँ पर लोगों का हुजूम होगा, शायद वो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। अच्छा जलसा था लेकिन माजी के रिकॉर्ड नहीं टूटे। दूसरा अमर जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इस जलसे में ऐलानात जो हैं वो तवक्को किए जा रहे थे कि अगला मरहला किस तरह से होगा। हतमी डेट नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह कहते जनवरी के आखिर या फरवरी के आगाज़ में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर कंक्रीट ऐलान ना हुआ। राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर, उनका आज ये कहना था कि आर या पार का मतलब था कि लाहौर में जलसा होगा मीनार पाकिस्तान से, और उन्होंने एक कामयाब जलसा करके दिखाया। वो आर और पार की वजाहतें भी लोग चाह रहे थे कि क्या होगी, उस तरह नहीं हुई। बाकी वही बयानिया था, वही तुंदो तेज़ जुमले थे, हुकूमत पर भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, और खुल्लम खुला वो बात की गई जिसका इजहार माजी में भी जलसों में किया गया। अब अगला मरहला वाकई अहम है, क्योंकि जलसों से ज़्यादा कोई भी मामलात लॉन्ग मार्च सख्त होते हैं, और लॉन्ग मार्च से आगे इस्तीफ़ों का मामला है। लॉन्ग मार्च के हवाले से अब हतमी फैसला इस वक्त जाती उमरा में इजलास हो रहा है कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। इस्तीफ़ों के हवाले से ये सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने कह दिया कि 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफ़े जमा करा दें पार्टी क़यादत को। अब मामला ये है कि ये जलसों का मामला तो अब ख़त्म हो रहा, दिसंबर के बाद फिर लॉन्ग मार्च का जनवरी या फरवरी में आगाज़ होगा, तो फिर हुकूमत के लिए मज़ीद 1.5 से 2 महीने मिल गए हैं। इन 1.5 से 2 महीनों में क्या दोबारा अपोजिशन मोमेंटम बनाएगी, क्या होगा, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ खैबर अब्बास। जाती उमरा में इस वक्त इजलास हो रहा है, उनसे ताज़ा तरीन वहाँ की सूरत हाल जानेंगे, फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ज्वाइन कर रहे हैं, शौकत बसरा साहब, उनसे भी गुफ्तगू होगी। तो पहले खैबर अब्बास आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस वक्त? इजलास जारी है, क्या फैसले मुतवक्के हैं अगले आने वाले वक्त में? देखिए मुदस्सर, गुज़श्ता रोज जैसा कि आपने तबसरा किया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इसका सबसे बड़ा मार्ग था, जो उनका दावा था लाहौर में मुनक़िद होना था, मगर ये जो है पीडीएम की क़यादत और उसके रहनुमा भी इस बात से जो है इस वक्त मुत्तफ़िक़ नजर आते हैं कि जिस तरह के जलसे की वो तवक्को कर रहे थे उस तरह के जलसे का इनेकाद नहीं हो सका, जिसके बाद जो है फजलुर रहमान ने आज जाती उमरा में इजलास बुलाया था। दोबारा से जो है वो पीडीएम कायदीन का जो इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें तमाम जमातों के हैं, पीपल्स पार्टी से बिलावल भट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, शीरी रहमान, कमरजमान कायरा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के बाकी लोग भी मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सादर पीर, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी भी इस वक्त इजलास में मौजूद हैं, और कहा यह जा रहा है कि फिर से क़यादत पर जोड़ के बैठ गई है कि आइंदा का लाहे अमल क्या बना जाए, क्योंकि कल का जो जलसा है वो बड़ा अहम था। उसी पर जो है वो बुनियादी तौर पर नुक्ता जमा हुआ था हुकूमत का भी और अपोजिशन जमातों का भी, कि आइंदा का लाहे अमल क्या बनाया जाएगा। अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून की सीईसी कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें मरियम नवाज जो है वो खासी बरहम दिखाई दी, और उन्होंने कहा
کہ بہت سارے ایسے پارٹی قائدین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر نہیں پہنچ سکے، اور جو خواجہ سعد رفیق ہے انہوں نے بھی اس بات کو تقویت بخشی اور کہا کہ ان رہنماؤں سے بات کرنے کے لیے مریم نواز نے کہا اور سزا کا عمل بھی ہوگا، اور جو پارٹی کے لیے جو ہے وہ پارٹی قیادت کے ساتھ اس طرح سے پارٹی قوانین کے مطابق نہیں چلے گا ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ اجلاس میں جو اہم اعلانات متوقع تھے ان میں سے تو ایک یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ اکٹھ کرے گی، میزبان بنے گی بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پر، اور وہاں پر تمام قائدین جائیں صحیح۔ گے۔ تو ابھی یہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اس فیصلوں سے متعلق خاور آپ سے مزید بھی بات کریں گے، اجلاس کے حوالے سے آپ اپنی خبر جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں گے، آپ نظر رکھیے گا۔ بہت شکریہ خاور عباس، ڈیپٹی بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب، کل کا جلسہ تھا، اچھا جلسہ تھا، لیکن جو ابھی خاور عباس آگاہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بہت سے رہنما، خواجہ سعد رفیق صاحب بڑی محنت کر رہے تھے، پاکستان مسلم نون پنجاب، لاہور خاص طور پر، اور کچھ لاہور کے جو ارد گرد جیسے کہ آپ کا ضلع بھی ہے، فیصل آباد ہے، وہاں تک بہت سارے لوگ بڑے ایکٹیو تھے اور بہت سارے لوگ بڑے خاموش بھی تھے، اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آئیں۔ بہرحال جلسہ ہو گیا، اس جلسے میں کتنے لوگ تھے کتنا نہیں، یہ تو اگلے آنے والے دنوں میں یہ بحث چلتی رہے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس جلسے میں فیصلہ ہونا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ہم نے کب جانا ہے؟ اس جلسے کو دیکھنے کے بعد فیصلے کرنے کی توقع تھی، ہو تو یہ رہا تھا کہ 13 دسمبر کو آر یا پار کہ اعلان ہو جائے گا، ہم جا رہے ہیں جی لانگ مارچ پہ، اس کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ متفق نہیں ہو پائے ہیں کیا؟ جی شکریہ مدثر۔ سب سے پہلے تو میں جلسے کے حوالے سے ضرور بات کروں گا، جس طرح سے کہ آپ نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یقینی طور پر ایک بہت بڑا عوامی جلسہ تھا، اور میڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس کا کہ مریم نواز صاحبہ نے اظہار بھی کیا اپنے اس میٹنگ میں جو ابھی ہوئی ہے، میں بھی اسی میٹنگ سے آ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو تو ایک دن پہلے سے ٹارگٹ دے دیے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ میڈیا پر پریشر ہوتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف اس جلسے کی ناکامی کی خبر دینی ہے، لیکن یہ لکھوکھا عوام کا جلسہ تھا۔ نہ صرف پنڈال میں لوگ تھے، میں خود جلوس کے ساتھ آیا، پنڈال کے اندر گیا، یقین کر لیں کہ بالکل پیکڈ جلسہ تھا اور کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بھی اس جلسہ کے مناظر دیکھے، اور دور دراز جو ارد گرد کی سڑکیں تھیں اور اوپر جو بریجز تھے ان کے اوپر بھی لوگ ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے جیسے بھی جلسے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پارٹیز جلسہ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی دعویٰ کرتی ہیں، اور جو دیگر پارٹیز ہوتی ہیں، حکومتی لوگ ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ اس میں تو نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے۔ بہرحال یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آج آپ دیکھ لیں کہ انڈا جو ہے وہ 20 روپے کا ایک انڈا اور 25 روپے کا وہ بوائلڈ انڈا مل رہا ہے۔ آج سبزیوں کی قیمتیں 40-45% بڑھ گئیں، دال کی قیمتیں ایک سال کے اندر 40 سے 45% بڑھ گئیں۔ ان کو جو ہے وہ پاپا جان، وہ جو پیزا بیچنے والے ہیں، ان کی کرپشن نظر نہیں آتی، بڑھی ہوئی قیمتیں نظر نہیں آتی، تو ان کو عوام اور لکھوکھا عوام کھڑے ہوئے لاہور کے جلسے میں، اور وہ بھی پی ڈی ایم کے جلسے میں مینار پاکستان میں کیسے نظر آئیں گے؟ اس بات پر ہرگز تعجب نہیں ہے۔ یہ لوگ عوام کی نبض کو نہیں جانتے، عوام کی رائے پر یقین نہیں رکھتے، عوام کی سوچ پر یقین نہیں رکھتے، عوام کے جمہوری حقوق اور پروٹیسٹ پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کو عوامی لوگ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جس طرح سے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کا نیکسٹ لائحہ عمل بھی فوری طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا جلد از جلد، اور اگلا مرحلہ جو ہے وہ مختلف شہروں میں مختلف طریقوں کے ساتھ پروٹیسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لانگ مارچ کا آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوگی، کوئی اکٹھے ہو کے اکٹھے اعلانات نہیں کریں گے، یہ استعفوں کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے، تمام باتیں جھوٹی ثابت ہوئیں، اور پاکستان کی
یہ تمام اپوزیشن جماعتیں آپ کو ایک پلیٹ فارم پر اور ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ہی بات کرتے ہوئے وہ آپ کو لانگ مارچ کا اعلان سامنے آ یقینی طور پر آپ جلسہ کرنے والوں میں ہیں جلسے کی کامیابی. میں نے بھی اس کے ابتدا میں کہا کہ ایک اچھا جلسہ ہے, لیکن اسے آپ تاریخی جلسہ کہیں تو میں بلوچ صاحب انتہائی بصد احترام آپ سے اختلاف یہ کرنے کا حق رکھوں گا کہ پاکستان مسلم نون اس سے بڑا جلسہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے. میں یہ بات کروں کہ بڑا جلسہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے, لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہے خود وہ اس طرح سے نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے, ہم اس بات کو, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے کی چلتے ہیں. جلسوں سے تو معاملات نہ حکومت جاتی ہے, معاملہ آگے لانگ مارچ پہ ہے. بصرہ صاحب, جلسہ ایک اچھا جلسہ تھا, تگڑا جلسہ تھا, اور وہ جو بیانیاں ہیں, وہ جو بیانات ہیں, وہ جو باتیں ہیں, وہ بھی بھرپور طریقے سے انہوں نے ویسے ہی کی ہیں. حکومت نے روکا نہیں, اجازت آپ لوگوں نے دی نہیں اس جلسے کی, لیکن انہوں نے جلسہ کر لیا ہے. اب حکومت کے لیے مزید مشکل مرحلہ شروع ہونے والا ہے, اور وہ ہے لانگ مارچ کا. لانگ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ پھر چیزیں شہروں میں رکنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے اگلا لانگ مارچ کے اینڈ پہ استعفے جمع کرانے کا ہے. یہ تو جیسی تیسی آپ نے گزار لیے ہیں جلسے, تو آگے اب کیا کریں گے؟ اپوزیشن سے کوئی بات چیت, اپوزیشن کو روکنا یہاں پر, کیونکہ اسلام آباد کی جانب جب اپوزیشن بڑھی تو پھر حکومت کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. مدثر, جو کل کا جلسہ تھا اس پہ تو صرف ایک ہی فکرہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یعنی کہ دو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے, آر یا پار, اور تاریخی جلسہ ہوگا. میرے خیال میں آر یا پار پی ڈی ایم ہو گیا ہے, نہ تاریخی ہوا ہے نہ آر یا پار ہوا ہے. میں ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو مینار پاکستان ہے نا, یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے. مینار پاکستان کو اللہ بھرتا ہے, بندے نہیں بھر سکتے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کل جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ جیب جو پیسے لا کے ذلیل و رسوا ہوئے نے, اربوں روپیہ, 2 سے 2.5 ارب روپیہ, 3 ارب روپیہ انہوں نے اس جلسے پہ لگایا. اور سر 2 سے 2.5 ارب روپیہ بڑا پیسے ہوتے ہیں بصرہ صاحب. 2-2.5 ارب روپیہ جلسے پہ مدثر سنیں, میں آپ کو پوری بات بتاؤں, مدثر مجھے بات کرنے دیجیے گا پوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے جو ایجنڈا یہ لے کر چل رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف, عوام کے خلاف. بصرہ صاحب, ہم بات مکمل کرتے ہیں, بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. مجھے یہاں پر آپ کو روکنا ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.